اللہ مدینہ لے جائے نا مدینہ تو فوٹو گرافر بن کے مت جانا، بے شک سیلفی باغ بن کے مت جانا. اللہ مکہ دکھائے تو مکے کا احترام کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے میں جا کے برباد ہو جاؤ. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ مکے میں بربادی کے بھی سامان بہت ہیں. ابلیس جہاں وہاں جب پٹکتا ہے تو پھر کہیں پہ اٹھ نہیں سکتا آدمی. ارے جو حرم کا احترام نہیں کرے گا وہ کہاں اسے کچھ ملے گا؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب بد نصیب، ہے نا. اب آپ گئے ہو کعبے میں اور کعبے میں جا کے آپ نے سیلفیاں لے لی ہیں. کعبے میں گئے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں پورے عرب کے اندر اتنی سیلفیاں پورے عرب میں کہیں نہیں کھینچتی جتنی اکیلی کعبے کے اندر کھینچتی ہیں. یہ وہاں کا حال ہے. میاں کعبے کے اندر تصویریں، کعبے کے اندر لائیو چلاتا ہے، کعبے کے اندر تصویر کھینچتا ہے. تجھ کو شرم نہیں آتی؟ میرے شیخ غوث اعظم مکے سے گزر رہے ہیں اور چلتے چلتے غوث اعظم نے مکے کی کنکری کو اٹھایا اور چومنا شروع کر دیا. مریدوں نے پوچھا حضور آپ مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کو پتا نہیں ہے میرے نانا 53 سال مکے کی گلی میں چلے ہیں، کیا پتا کون سی کنکری پہ میرے نانا کا قدم لگ گیا ہو. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ارے یار مکہ تو وہ جگہ ہے امام حسن اور امام حسین 25 حج کرتے ہیں، 25 حج کیے ہیں پیدل. انہوں نے مدینے سے مکے پیدل آتے تھے. کسی نے کہا سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے اللہ کے گھر میں جاتے وقت سواری پہ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، مگر میرے جیسا گنہگار مکے میں جائے تو وہاں تصویریں کھینچے. میرے جیسا گنہگار جائے اپنے گناہ کو یاد کرنا چاہیے تھا مکے جا کے. اے اللہ میرے پیر ماؤس لائق نہیں تھے جو اس سرزمین پہ آتے. میں تو بڑا گنہگار تھا، تو نے مجھے کعبہ دکھا دیا. کعبے میں جا کے اپنے گناہ یاد آنے چاہیے تھے، رونا چاہیے تھا، مگر کعبے میں تصویر کھینچتا ہے، کعبے میں سیر تفریح کرتا ہے، مکے کے بازاروں میں گھومتا ہے، کبھی مدینے کے بازاروں میں گھومتا ہے. اور یار ایک آدمی مجھے مدینے میں ملا، کہنے لگا آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں سیلفی نہیں بناتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا میں تیسری بار آیا ہوں مدینہ مگر آج تک میں نے ایک جائز تصویر بھی نہیں کھینچی. کہا کیوں؟ میں نے کہا میں مکے اور مدینے میں تصویر بنانے نہیں آتا، تقدیر بنانے آتا ہوں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مائک بہت خراب ہے، زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان مائک اللہ. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ کے چاہے گا تو اچھا ہو جائے گا. ہاں 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 ہے نا، ہے نا. مدینے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، جائیں گے. اور کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، خوب بہنامے لکھے جا رہے ہیں. مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا اللہ اللہ اللہ. ہے. مدینے سے بلاوا جھوٹ بولتے ہیں. ایک شعر پڑھ رہا تھا، میرا دل دھڑک رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا مجھے لے چلو مدینہ، لے چلو مدینہ. میں نے بعد میں اس سے کہا ابے تجھے ڈرامہ کرنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا تو نے 10 لاکھ کی کار خریدی ہے اور تو کہہ رہا ہے میرا دل دھڑک رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اگر تیرے دل دھڑکتا تو 10 لاکھ کی کار نہ خریدتا، پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے چلا جاتا. کیا بات ہے. واہ واہ بہت عمدہ. مولانا لوگ تقریر جو ہے وہ حج کے فضائل میں تقریر کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور حج نہیں کرنے گئے اب تک. اللہ اللہ اللہ. حضور فرماتے جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دکھائے. آمین آمین. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. بس میری تقریر شروع ہو رہی ہے، ان کو کم کریں بھائی، تھوڑی آواز بڑھائیں. بس تقریر شروع ہو رہی ہے. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ ایمان جو تمہارے پاس ہے وہ ہندوستان کے پردھان منتری کے پاس نہیں ہے. واہ نہیں ہے نا. اور اگر یہ چھن جائے تو، یہ ختم ہو جائے تو، مرتے وقت ایمان چھن جائے تو. نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، بس یہ میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری حرکتیں ویسی نہیں ہیں جس سے مرتے وقت ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے؟ حضرت مولا علی کے خلیفہ
تیرا یہ جو بیلنس ہے نا، روز جو اپڈیٹ ہو رہا ہے تیرا ڈیٹا، یہ تیرا فری آتا ہے 2 GB 3 GB، مگر یہ جو تیری زندگی برباد ہو رہی ہے نا موبائل میں، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یہ تیری زندگی 1000 کروڑ روپے دے کر بھی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان سے میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو نسل ہے لڑکیوں اور لڑکوں کی، ان سے بات کر رہا ہوں جن کے موبائلوں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ایسا لگتا ہے اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کام کی چیز تھی مگر اسے ایمان پر بھاری کر دیا معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا مولا علی کے خلیفہ حسن بصری، ان کا ایک مرید جو حافظ اور قاری ہے بہترین، فرماتے امام حسن بصری، میرے پورے بصرہ میں اس سے زیادہ کوئی حافظ میں اچھا نہیں تھا، وہ سب سے پکا حافظ تھا، وہ سب سے بہترین قاری بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں کسی لائق نہیں بچا، میں بربادی کے گڈھے میں گر گیا۔ کہا بتانا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے قرآن کا ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں، میں سارا قرآن بھول چکا ہوں۔ کیا کیسے؟ کہ کل ایک لڑکی جا رہی تھی بازار میں، راستے میں اس لڑکی پہ میری بری نظر پڑی، اور جب اس پہ بری نظر پڑی تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا تو حافظ قرآن ہو کر ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کا اتنا کہنا تھا میرے دل سے پورا قرآن نکل گیا، میں کل سے ایک بھی آیت نہیں پڑھ سکتا۔ حضور ابھی تو میرا قرآن نکلا ہے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا اور زیادہ تو کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان نکل جائے۔ یہ کہہ کے وہ حسن بصری کے سامنے رونے لگا، نعرے مار مار کے جوان لڑکا روتا ہے۔ یہ جو جلسوں میں آتے ہیں اور آ کر کے لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، یہ سب یاد رکھیں اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر جگہ جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آیا تو جلسہ کرنے، کہیں ایسا نہ ہو تو برباد ہو کے چلا جائے۔ مجھے بتا میرے بھائی، حسن بصری نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے، اور پھر وہ بھی رو رہا ہے کیونکہ اللہ کریم ہے، اللہ کا کرم ہوا، اس کو قرآن پھر سے یاد ہو گیا۔ نہ تو اب ہمارے پاس کوئی حسن بصری ہے اور نہ کوئی ان کے جیسا حافظ ہے، اب کیا کریں؟ اب تو انسٹاگرام پہ لڑکیوں کو دیکھو اور لڑکوں کو دیکھو، مسلمان لڑکوں کو دیکھو، نام ہے محمد زید، نام ہے محمد ہارون، نام ہے محمد اکرم، نام ہے محمد زید، نام ہے محمد یعقوب، نام ہے محمد فاروق، نام ہے محمد ابو بکر، نام ہے عمر، نام ہے علی، مگر گندی اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، لڑکیاں گندی ان کے موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ تو سن میرے بھائی ذرا غور تو کرو، لڑکے تو لڑکے، ان کی زندگیاں برباد، ان کی موبائل برباد، ان کی تنہائیاں برباد، کچھ نہیں بچا میری قوم کے بچوں کی تنہائی میں، کچھ نہیں بچا میرے نوجوانوں کی تنہائی کو یہودیوں نے برباد کر دیا۔ اپنے چال کے سبب گندی تصویریں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ جگہ کوئی اور نہیں پاکستان ہے، وہ جو اسلامی ملک بنتا ہے وہاں پر اتنی گندی فلمیں دیکھی جاتی جتنی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہندوستان کے لڑکوں کو دیکھو کہ یہ کیسے اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ارے لڑکے تو لڑکے، اب تو حد ہو گئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، جب وہ فلم ریلیز ہوئی تو اسے دیکھنے کے لیے لوگ بھیڑ کے ساتھ گئے۔ اب لکھنؤ کے تھیٹر کے باہر ایک مسلمان لڑکی کھڑی ہے، اس سے میڈیا والا پوچھ رہا ہے یہ بتائیں آپ کیا دیکھ کے آئی ہیں؟ کا فلم دیکھ کے آئی ہوں۔ وہ برقعے پہن کے ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ نام ہے زرین فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے آپ کو کیا اچھا لگا فلم میں؟ کہنے لگی مجھے کپڑے اچھے لگے، ڈانس اچھا لگا، یہ اچھا لگا، وہ اچھا لگا۔ اگر میں اس کے قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ لیتا، میں کہتا میری بہن کیا مسلمانوں کو بدنام کرنے آئی ہے؟ یہ تو بتا، تو تھیٹر کے باہر کھڑی ہے اور نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کا نام رکھے ہوئے ہے، تجھے اس نام کا شرم کرنا چاہیے تھا، کم سے کم تو اپنے نام کو تو بدنام نہ کرتی۔ یہ برقع اوڑھ کے جب مسلمان لڑکیاں تھیٹر کے باہر کھڑی ہونے لگے تو پھر اس قوم کو برباد ہونے سے کون بچائے گا؟ بتاؤ مجھے، جب مسلمان لڑکیاں جب گندی تصویریں دیکھنے لگے اور جب ان کے لیے نمونے عمل ممبئی کی عورتیں بن جائیں تو پھر اس امت کو کون بچائے گا؟ میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، میرا دل چلتا ہے یہ دیکھ
نہیں. جب عرب کے لوگ بچے 15 سے 20 سال کے بچوں پر ریسرچ ہوا کہ عرب کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں, کویت کے بچے اور ابو دھابی کے بچے, قطر کے بچے, عمان کے بچے, مدینے کے بچے, مکے کے بچے یہ کیا بننا چاہتے ہیں, تو ان بچوں نے 5 سال کے بعد ریسرچ پورا ہوا کہ مدینے کے بچے اور مکے کے بچے اس میں شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہو کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں, یعنی فٹ بالر کی طرح بننا چاہتے ہیں. سعودیہ نے فٹ بالر کو خرید لیا, ہائر کیا کرسٹیانو رونالڈو کو, اور کہنے لگے ہمارے بچوں کو فٹ بال سکھاؤ. کیا سعودیوں کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ اپنی زندگی میں رکھتے اور کہتے ہمارے بچوں کسی فٹ بالر کی طرح نہیں بنو بلکہ اصلی ہیرو اور اصلی ہیرے کی طرح بنو. کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کی طرح لڑکے چلتے اسی کی طرح زندگی گزارتے؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایک ایسا تھا کہ اس کی طرح کسی دوسری قوم کو نہیں ملا. وہ اتنا بڑا انسان تھا, وہ 10 سال مدینے میں رہا اور اس کے کپڑے پہ 17 پیمند لگے تھے, مگر 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے, یعنی 3 دن میں وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مسجدیں بنوائی, یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا. وہ کون تھا جس نے ایک کروٹ لی تو قیصر کو 12 کر دیا, اس نے دوسری کروٹ لی تو روم کو برباد کر دیا. وہ کون تھا جس نے دنیا کی نیندیں حرام کی تھی, آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیا تھا. 17 پیمند تھے اس کے کپڑے پر, مگر 2009 میں براک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام عمل کانفرنس سید شماعت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کون تھا وہ عمر جو راتوں کو تو روتا تھا, آدھی دنیا کا بادشاہ تھا مگر کپڑوں پہ 17 پیمند تھے. کسی نے کہا عمر یہ 17 پیمند والے کپڑے اتار دے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو بھائی کسی اور کو جانا ہو چلے جاؤ, تھوڑی دیر مجھے تقریر کرنے دو. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اٹھ کے جاتا ہے. مجھے کوئی اپنی تقریر جمانے ومانے کا شوق نہیں ہے. اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ مجھے جمانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے غوث پاک نے جہاں پہنچا دیا, مجھے اب ضرورت نہیں جمانے ومانے کی. بڑے پیر کی مہربانی ہے. مگر یہ سوچتا ہوں کہ ایک ایک بندہ میری بات سنے اور پورا سن کے جائے, اور اگر کوئی فائدے کی بات ہو تو دعا کرے, ورنہ میرے اوپر لعنت بھیج دے, کبھی میرا نام سن کے ہی نہ آئے. یہ کرسی مجھ سے حساب مانگے گی قیامت کے دن. سب سے پہلے حساب مجھ سے ہوگا. مجھے یہ بھی نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں, مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے؟ نہیں. کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. کچھ نہیں پتا. آج کا دور بڑا خطرناک ہے. اگر نہیں ڈرو گے تو مسلمان نہیں. اگر قرآن سچا ہے تو ڈرو, اور اگر نبی سچے مانتے ہو نبی کو تو ڈرو. عمر سے کہا یہ کپڑے کیوں نہیں اتارتا, 17 پیمند کے کپڑے ہیں. اما عائشہ نے فرمایا بلاؤ عمر کو. عمر لوگ تیرے کپڑوں کی مذاق اڑاتے ہیں, انہیں کپڑوں کو اتار دے. حضرت عمر کہنے لگے اما آپ جو کہو گی وہ کپڑے میں پہن لوں گا, مگر یہ کپڑے مت اترواؤ. کہا کیوں؟ کہ جب یہ کپڑے اتاروں گا نا, یہ کپڑے جب دیکھتا ہوں نا اپنے جسم پر پھٹے ہوئے, تو مجھے اپنے دوست ابو بکر کی یاد آتی ہے اور اپنے آقا سرکار دو عالم کی یاد آتی ہے. کیا بات ہے. واہ. عمر وہاں یاد کرتے تھے ابو بکر کو, عمر کو عمر یاد کرتے تھے, مگر آج ہماری محفل ختم. نہ ابو بکر کا ذکر ہے, نہ عمر کا ذکر ہے, نہ علی کا ذکر ہے. کسی میں تو صحابی کا ذکر ہی ختم ہو گئے, صحابہ کا ذکر ہی ختم ہو گیا. اب تو کس کا ہوتا ہے؟ میاں کا ذکر ہوتا ہے. میاں بیٹھے بھی برابر میں ہوتے ہیں اور تعریف بھی میاں کی ہوتی ہے, اور میاں کا نفس اتنا موٹا ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ان کی تعریف ہوتی ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں ساری نفس کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری اپنی تعریف سننا ہے. اس سے بڑی کوئی بیماری دنیا میں نہیں ہے. اس نے کتنے نوابوں کو برباد کر دیا, کتنے میاں کے چاپلوس بیٹھے ہیں, انہیں کچھ
کرنے ہی نہیں دیتے, سامنے تعریف کرتے رہتے ہیں. حضرت آپ کو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, آپ نے تو بڑا تین مار دیا, پوری امت بربادی کی طرف جا رہی ہے. اور میاں اب پوری قرآن میں جن صحابہ اکرام کو قرآن میں جگہ ملی, ان صحابہ اکرام کو ہماری محفلوں میں جگہ نہیں مل رہی. پورا عرس ہو جاتا ہے میاں کا, مگر کبھی صحابہ کا نام تک نہیں آتا. کیوں؟ میاں کہتے جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں میاں تیری تعریف سے صرف عرس کامیاب ہوگا, اور اگر ابو بکر عمر کی تعریف ہو گئی تو عرس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. ہم تھے کتنے ادھر دیکھو, میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو, اپنے گناہوں پہ رویا کرو, کہا کرو مالک معاف کر دے, میں تو گنہگار ہوں, کچھ جانتا نہیں, انسان ہوں, خطا میری فطرت میں, مگر تو کرم کرنے والا ہے, مجھے معاف کر دے. اس کے سامنے رویا کرو, کیا در رونے پھرنے کو, اپنے زخم سب کو مت دکھایا کرو. جب تک تم اللہ کے سامنے روتے تھے کامیاب تھے, تم سب کے سامنے رونے لگے بیکار ہو. جو سب کے سامنے روتا ہے, مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. اور سنو, جو رب کے سامنے رو گیا اسے تو منزل مل گئی, جس کے تو آنسو سجدے میں گر گئے اسے ضرورت نہیں رہی اب کسی کی, کیونکہ وہ حق کو پا چکا ہے, وہ پا چکا ہے مقصد زندگی, مقصد حیات یہی ہے کہ ترجیحات کا تعین کیا جائے, اللہ کے سامنے رویا جائے. ارے درد نے تو کتنوں کو بلی بنا دیا, درد سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا. لوگ اپنے ہاتھوں میں نمک لے کے گھوم رہے ہیں, اپنے انہیں زخم مت دکھاؤ, اور کسی کے سامنے آپ روئیں گے تو آپ کو وہ پھر تانے دے گا, میں نے تیری پریشانی دور کی تھی, آج جب تو پریشان تھا آج سر اٹھا کے چلتا ہے, تو دنیا میں کسی کو بھی اپنا درد سناؤ گے تم ذلیل ہو جاؤ گے, سر نہیں اٹھا پاؤ گے. اللہ فرماتا ہے دنیا کے سامنے روئے گا تو وہ سر تیرا اٹھنے نہیں دے گے, اور اگر میرے سامنے روئے گا تو میں تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام عمل کانفرنس. واہ 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 واہ. کل تک تم روتے تھے, تم کتنے تھے؟ 313. کتنے تھے تم؟ اور 1000 کا لشکر چلا ہے مکے سے, اور مکے کی عورتوں نے اپنے زیور نکال کے دیے ہیں. لو ابو جہل یہ مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کرو. مکے کی عورتیں زیور, میری بہنیں سنیں غور کریں, مکے کی عورتوں نے جب اپنے زیور نکال کے دیے, لو ہمارے مال لے جاؤ اور اسلام کو ختم کرو, تو مدینے کی عورتیں آگے بڑھتی ہیں, یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال لے لیجئے اور اسلام کو بچا دیجئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. 1000 لوگ چلے ہیں, بولو کتنے چلے ہیں, بولو کتنوں کو مٹانے؟ 300. میرے نبی کے بارے میں ابو جہل نے کمنٹ کیا ہے, اوور کانفیڈنس میں بدبخت کہتا ہے کہ میں نبی کو رسی میں باندھ کے لے کے آؤں گا. کہتا ہے نبی کے دین کو ختم کر کے ان کے ساتھیوں کو سب کو باندھ کے لاؤں گا رسی میں. رسی دکھاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نے مکہ چھوڑا, مدینے آ گیا. اب مدینے میں کون میرے ساتھ چلے گا؟ 313 سے آ گئے, پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, کمزور صحابہ ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ ہم تیار. نبی نے فرمایا سوچ لیا, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد. جان دے دیں گے یا رسول اللہ. سارے انصار و مہاجرین کہتے ہمارا بچہ قربان ہے آپ کے اوپر. واہ واہ. نبی نے فرمایا چلو
چل دیے 313. ادھر اپنی تاریخ کو یاد کرو, بھول گئے اپنی تاریخ. میری بیٹیاں تم بھی یاد کرو, میری بہنوں تم بھی یاد کرو. مدینے کی کسی عورت نے کبھی نہیں کہا اپنے بھائی سے, اپنے بیٹے سے, اپنے شوہر سے کہ واپس آنا واپس آنا واپس آنا, یہ خیریت سے تمہارا موت. جب مدینے کی عورتیں رخصت کرتی تھی تو یہی کہتی تھی او میرے بیٹے جا تو رہا ہے, تیری ماں تیرا انتظار نہیں کرے گی, مگر ہاں جب تیری لاش آئے تو جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے, پیٹ پر زخم نہیں آئے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. واہ 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 واہ. نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ چلو 313 چلیں. بولو کتنے چلیں, بولو کتنے چلیں, 313. اب انہیں لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا, ارے کچھ تو چاہیے نا. نبی نے کھجور کی ڈنڈیوں کے لیے حکم دے دیا, کھجور کی ڈنڈیاں ایک ان کی, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. اچھا توجہ کرو میری طرف دیکھو آپ, اب ذرا غور کرو. 306 لوگوں کے اوپر صرف 306 لوگوں کے ہاتھ میں صرف کھجور کی ڈنڈی ہے اور وہ چل دیے ہیں, پہ چل رہے ہیں. اچھا کھجور کی ڈنڈی آنے کے بعد تھوڑے ہوپلیس ہوتے نا, تھوڑے ڈر جاتے کہ یار کھجور کی ڈنڈی سے کیا مقابلہ ہوگا, مگر کھجور کی ڈنڈی ہواؤں میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے. ایسے لہراتے تھے صحابہ کہ لگتا تھا ہاتھ میں ان کے کھجور کی ڈنڈی نہیں بلکہ کوئی ایٹم بم ہے, گھماتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. یہودی ہنسے, مذاق اڑائی, کہنے لگے مسلمانوں دماغ خراب ہو گیا, کیا پاگل ہو, کیا کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا, یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. 313 نکل گئے, 170 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں جا کے رک گئے. آج بھی بدر کو اللہ نے قرآن میں اپنی آیت کہا, اللہ نے کہا میری نشانی ہے بدر. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ بدر پہ آج بھی یہ آیت جلی لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کون تھا تمہیں نصرت دینے والا, وہ کون تھا تمہیں کامیابی دینے والا. تم تو 313 تھے اور بدھی کتنے کمزور تھے کہ کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں, کھجور کو چوس کے افطار کرتے ہیں. پیٹ پہ کپڑے جو ہیں بالکل پھٹے ہوئے ہیں جسم پر, اور پیٹ بالکل پیٹ سے لگا ہوا ہے, کمزور, ہاتھوں میں ڈنڈیاں لے کے کھڑے تھے, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے تھے. اور جب ادھر کے رات والی فوج نے دیکھا, وہ جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے نا, ان کے پاس بڑی پاور, بڑی طاقت, ان میں ناچنے والے الگ ہیں, گوشت کاٹنے والے الگ ہیں. انہوں نے پوری رات ناچ بھی دیکھا ہے عورتوں کا, انہوں نے شرابیں بھی پی ہے, گوشت بھی کھایا ہے بھون بھون کے. اور جب وہ صبح کو اٹھے تو تلوار لہرا لہرا کے مسلمانوں کی مذاق اڑاتے تھے. اور یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں, کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑیں گے, انہیں ایسے کچلیں گے جیسے مچھر مکھی کچلی جاتی ہے. ایسی مذاق اڑائی میرے نبی کے غلاموں کی. کفار مکہ خوب مذاق اڑاتے تھے, خوب ہوٹنگ کرتے تھے. جب وہ ہوٹنگ کرتے رہے, پورا دن گزر گیا, رات کے وقت میں میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے. اور یہی تو تمہارا پلس پوائنٹ ہے جو میرے نبی نے تمہیں بتایا ہے. جب کوئی پریشانی آئے, لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, سجدے میں جاؤ, اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو. بے شک. وہ لوگ اگر دل ہاں کرے تو سبحان اللہ کہنا, ورنہ مت کہنا. کبھی کاروبار میں پریشانی آئے, ادھر میاں کے پاس جانے کے بجائے, اس کے پاس جانے کے بجائے بس 2 رکعت نماز پڑھو, وضو کرو, سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو. میرا ایمان کہتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بے شک. مگر تم نے کون سی چیزوں کو چھوڑا ہے اور کون سی چیزوں کو پکڑا ہے. توجہ کرو میری طرف, غور کرو میرے بھائیوں, میری بہنوں. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے, جتنا نبی اس دن روئے, ہم نے اتنا پیغمبر کو کبھی روتے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول اتنا روئے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے وہاں کی جو مٹی جو ہے وہ مسجد عریش اس وقت جہاں موجود ہے, وہاں میرے نبی پاک کے آنسو اتنے گرے ہیں کہ نبی پاک کے آنسوؤں سے وہاں کی پوری ریت بھیگ چکی ہے. اللہ اکبر. آپ کی چادر گرتی ہے نیچے آتی ہے, حضرت ابوبکر پھر اوپر رکھ دیتے ہیں. میرے نبی کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا گیا.
میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام وہ تیرے یار کے جانے والے. آج میں پیغمبر کی کون سی بات سنا رہا ہوں؟ اللہ کرے تو یہ بات عمل کے درمیان میں میرے آقا کرم کر دے, میرے مدینے والے نظر کر دے تو ان کے غلاموں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے. وہ کون سی بات ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں؟ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. کون سے؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. عرض کرتے ہیں میرے مالک میرے پروردگار, آج میرے نبی عرض گزار ہوئے ہیں رب کی بارگاہ میں. اے میرے مالک, میں نے مکے میں جو تکلیفیں اٹھائیں, میں نے جو درس دی ہے, میں نے جو جبل ابی قبیس کے پاس درس دی ہے, جو میں نے منڈیوں میں درس دی ہے, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجری رکھی گئی کعبے کے اوپر کے قریب, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجری رکھی گئی, جو میرے سر کو پھاڑا گیا, جو میرے گردن کو دبایا گیا, جو میری بچیاں شیب ابی طالب میں 9 دن تک بھوکی رہی, میری 4 بیٹیوں نے پیڑ کے پتے کھائے, میری قوم کے بچے روتے تھے 3.5 سال لگاتار شیب ابی طالب میں مجھے محسوس رکھا گیا. اور جو میں نے تکلیفیں اٹھائی, جو میں نے تکلیف طائف میں اٹھائی, طائف مکے سے 80 کلومیٹر دور حضور پیدل گئے, وہاں میرے نبی نے اسلام کی تبلیغ کی تو میرے نبی کے اوپر پتھر مارنے لگے لوگ, اور اتنے پتھر ایک پاؤں اٹھاتے ہیں دوسرے پہ مارتے ہیں, دوسرا اٹھاتے تو پہلے پاؤں پہ مارتے ہیں. میرے نبی بیٹھ گئے تو سرکار کو اٹھا کے مارتے. اتنے پتھر میرے محبوب میرے سرکار کے مارے. میرے آقا میرے پاس لفظ نہیں حضور آپ کا ذکر کرنے کے. یا رسول اللہ آپ کی ذات اتنی بلند ہے, کیسے ذکر کروں یا رسول اللہ آپ کا, کہ آپ کے اوپر اتنے پتھر مارے گئے ہیں. میرے جس پیغمبر کو تم نے بلایا ہے, اس نبی کو تم نے بلایا ہے, اتنے پتھر لگے ہیں کہ نبی کے پاؤں کی پوری جوتیاں بھیگ گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ نے اٹھایا ہے. میرے نبی آج کا سرز کرتے ہیں میرے مالک, جو مکے میں میں نے تکلیفیں اٹھائی, جو میرے طائف میں تکلیفیں اٹھائی, ان سب کے بعد یہ 313 میرے غلام تیار ہوئے ہیں. یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے 313. یہ میرا ابو بکر, یہ میرا عمر, یہ میرا علی, یہ میرا حسن, یہ میرا علی, یہ میرا بلال, یہ میرے امیر حمزہ. اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. کیا بشارت ملی ہے بدریوں کو, ایسی بشارت قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. پھر عرض کرتے میرے مالک میرے غلاموں کو دیکھ تو ان کے پاس کھانے تک کو نہیں ہے, انہوں نے گٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں, یہ روزے کی حالت میں ہے. میرے مالک دیکھ تو ان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے, صرف تیرے نام پہ آئے ہیں. اگر یہ آج ختم ہو گئے تو مالک تیرا کوئی نام لیوا نہ بچے گا. اتنا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرے کہ میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اتنا روئے ہیں نبی, اتنا روئے ہیں نبی کہ ایک دم حضور نے سر اٹھایا مسکرائے. جب میرے آقا مسکرائے حضرت ابو بکر حضرت علی آگے بڑھے, اچانک ہوا چلی, بدر کے میدان میں ریت اڑنے لگی. حضرت علی عرض کرتے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اب جبرائیل اترے ہیں, اللہ نے جبرائیل کو 500 فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے بدر کے میدان میں. اس کے بعد ایک ہوا چلی. حضرت علی کہتے ہیں یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا اب میکائیل اترے ہیں, اب میکائیل 500 فرشتے لے کے اترے ہیں. حضور نے فرمایا چلا اللہ کی مدد آ گئی. اب ایک طرف تو نعرے تکبیر والے ہیں, ایک طرف جے شمشیر والے ہیں, ایک طرف اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے, ایک طرف مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ ہے, ایک طرف ناز ہے کہ ہمارے پاس مال ہے, ایک طرف ناز ہے کہ ہمارے پاس آمنہ کا لال ہے. میرے نبی کے غلاموں نے جب کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائی ہیں میاں کاٹنا شروع کر دیا. کھجور کی ڈنڈی کے کارنامے دکھا رہی ہے. کھجور کی ڈنڈی کا کمال دیکھو, ہاتھ پہ پڑتی ہے ہاتھ کاٹ دیتی ہے, سر پہ پڑتی ہے سر کاٹ دیتی ہے. جب کھجور کی ڈنڈی سے لوگ کٹے کفار کا پٹا پانی ہو گیا, بھگدڑ مچ گئی, کفار مکہ بھاگے, کچھ پکڑے گئے کچھ بھاگے. اللہ کے رسول کے غلاموں بلال نے دیکھا امیہ بھاگ رہا تھا. کون امیہ؟ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. کون امیہ؟ جو بلال کو انگاروں پہ نکالتا تھا. کون امیہ؟ جو بلال کے منہ پہ مکے مارتا تھا اور بلال کے منہ پھٹ جاتا تھا.
मुतल्लिक़ मैं देखता क्या है, ये कोई बिलाल का भूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का भूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। 70 मारे गए कुफ्फार, कितने मारे गए? बाकी भाग गए, कुछ पकड़े गए, और 70 में 312 ने मिलके 35 मारे, और मौला अली ने अकेले 35 मारे। अरे वाह 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 वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी राहत थी, कभी हम में तुम में भी चाहत थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कल तक तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती थी, आज तुमने रोना बंद कर दिया। तुम चौराहों पे रोते हो, तुम मोहल्लों में रोते हो, तुम दोस्तों के सामने रोते हो, मगर रब के सामने तुमने मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए, तुम्हारे घरों के हालात बिगड़ गए। तुम नारे लगाओ, नारे तकबीर, कितने नारे लगाओ दोस्तों, मगर मैं मुतमईन नहीं हो सकता। जिस कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में हो, वो मुतमईन हो सकती है कौम? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर ये बताओ 6 साल की बच्ची को, 5 साल की बच्ची को सजदा करना सिखा दिया जाता बचपन में, तो क्या कभी कोई उसे धोखा दे सकता था? मगर जब वो 5 साल की बच्ची बड़ी हुई है तो डांस करने लगी है, उसके बाप ने स्टेटस पे लगाया है मेरी बेटी नाचने लगी। ओ बेगैरत, तेरी बेटी नाची है, तू लोगों को बता रहा है, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। हक है। मैं मालूम है क्यों करता हूँ इतने दिल से तकरीर, आपके लिए नहीं, हुजूर के लिए करता हूँ। मैं मदीने जा रहा हूँ रमजान में, तो कहूंगा हुजूर हर महफिल में दिल से बात करता, चाहे मैं कितना भी थका हुआ कहीं से भी आया, हुजूर आपकी महफिल में पहुंचा तो पूरे दिल से बात की। अगर मेरे हुजूर करीम है, मेरे सरकार चाहेंगे तो अमल भी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।